کسی بزرگ نے جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے میری مغفرت نہیں فرمائی، آدھی رات کو اٹھ کر کے جو دوستو یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا میں جتنے بھی اعمال ہیں اور جتنے بھی سلسلے ہیں ان کو اللہ پاک نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اور ہر سبب کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ ہر سبب کے اندر اور ہر عمل کے اندر اللہ پاک نے ایک تاثیر رکھی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا رہتا ہے۔ زہر ہے، وہ بھی ایک سبب ہے، آدمی کھائے گا مرے گا، زہر اپنا اثر دکھائے گا۔ اس زہر کے اندر مختلف قسم کے زہر ہے، ہر زہر کا اپنا ایک اثر ہے۔ درختوں میں بھی بعض درخت اس قسم کے کہ ہمارے ہاں آپ حضرات کو پتہ نہیں اس کا علم ہے یا نہیں ہے، جانور اور درندے درختوں کے پتے کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کچھ درخت اس قسم کے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایک درخت ہے، ہم اپنی بلوچی میں اس کو جور کہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، اس کا اگر ایک پتا، دو پتے اگر گائے بھی کھائیں تو 3-4 گھنٹوں کے اندر پھر وہ گائے بھی مر جاتی، بیل بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اونٹ اگر اس کو کھائے تو وہ اونٹ بھی مر جاتا ہے، جور کہتے ہیں ہم اس کو، گلابی رنگ کا اس کا پھول ہوتا ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ سردی ہے، اس کا اپنا اثر ہے، گرمی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ کھانوں میں آپ نے دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ گائے کا گوشت ہے، اس کا اثر الگ ہے، مرغی کا گوشت ہے، اس کا اثر الگ ہے، گندم کی روٹی ہے، اس کا اثر، اس کی تاکید تاثیر الگ ہے، کھجور کی تاثیر الگ ہے، اس کی قوت الگ ہے۔ اعمال کے اندر جتنے اعمال ہے، نماز بھی اللہ کی خوشنودی کا ایک عمل ہے، سبب ہے۔ نماز سے بھی جنت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی۔ نماز کا اپنا ایک اثر ہے، روزے کا اپنا ایک اثر ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، نماز میں انفرادی جو نماز ہے 1 گنا ثواب ملے گا، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 25 گنا ثواب ملے گا۔ جماعت کے ساتھ امام اگر آپ کا پرہیزگار اور مقتدی ہوگا، جامع مسجد میں پڑھو گے 27 گنا ثواب آپ کو ملے گا۔ امام متقی پرہیزگار ہوگا 27 گنا ثواب آپ کو ملے گا۔ مسجد دور اگر چلے جاؤ گے تو پھر یہ ہے کہ 27 گنا، اور قریبی اگر آپ کی مسجد ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں 25 گنا ثواب آپ کو مل جائے۔ تہجد کی تاثیر الگ ہے، فجر کی نماز کی تاثیر الگ ہے، ظہر کی اثر الگ ہے، اور عصر کی نماز کی تاثیر الگ ہے، مغرب کی تاثیر الگ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت جو ملی ہے وہ عصر کے ٹائم پہ ملی ہے۔ عصر اور فجر کی نماز، یہ 2 نمازیں زیادہ اثر والی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان ہاتین الصلاتین اثقل علی المنافقین من الصلوات الاخری، باقی نمازوں کے مقابلے میں یہ 2 نمازیں، کبھی فرمایا کہ عشاء اور فجر، اور کبھی فرمایا کہ فجر اور عصر کی نماز یہ منافقین پر بہت بھاری ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا اثر ہے، اپنی تاثیر ہے۔ تہجد اگرچہ نفل ہے لیکن اس کا اپنا اثر ہے۔ جنید بغدادی کہتا ہے کہ میرا انتقال ہو گیا، کسی بزرگ نے جنید بغدادی کو خواب میں دیکھا، کہا کہ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں سے میری مغفرت نہیں فرمائی، آدھی رات کو اٹھ کر کے 8 رکعتیں جو پڑھا کرتا تھا تہجد، اللہ نے اس تہجد کے ذریعے سے میری مغفرت فرمائی۔ میں جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی کے جوتے پر اللہ تعالیٰ مولی منظور کے ماں باپ کو قربان کرے، بڑی ہستیاں گزری ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سے میری خلاصی نہیں ہوئی، اور ان نمازوں کے ذریعے سے نجات نہیں ملی۔ نجات جو مجھے ملی ہے وہ تہجد کی نماز سے، کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے میں تہجد جو پڑھا کرتا تھا اس کی وجہ سے۔ 5 نمازیں مسجد میں جو پڑھا کرتے ہیں، شاید مقتدیوں کی دکھلاوا اس میں آ گیا، ریا نمود اس میں آ گیا، اور اس میں ریاکاری آ گئی، اس وجہ سے وہ نمازیں قبول نہیں ہوئیں۔ اور اس ٹائم پہ آدھی رات کو سارے سوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت اللہ کی ذات بیدار ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، اور اللہ پاک نے تلک رکعات رکعنا فی اثناء اللیل، رات کے درمیان میں آدھی رات کو جو ہم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ بخاری میں
حضرت عباد ابن بشیر ہے اور حضرت اسید ابن حضیر ہے۔ عباد ابن بشیر اور اسید ابن حضیر یہ دونوں کے دونوں مسجد میں بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا، اور درس سے جیسے فراغت ہو گئے نماز انہوں نے پڑھی۔ شدید تاریک قسم کی تاریک رات تھی، اب راستے کسی کو نظر نہیں آ رہے، بجلی تو ہے ہی نہیں ہے مدینے میں، شدید تاریک رات میں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دونوں صحابی جیسے مسجد سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی۔ یہ میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، یا کہ امت اخبار نہیں ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں نہیں ہے، بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ عباد بن بشیر اور اسید بن حضیر وہ کہتے ہیں جیسے نبی کے مجلس سے نکلے تو دونوں کے سامنے روشنی، جیسے وہ جا رہے ہیں راستہ روشن، دونوں کے پاس جو عصا ہے اور ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا روشن ہو گیا۔ اب آگے جا کر کے الگ راستے، اس کے الگ ہے، یہ الگ راستے پہ جانا ہے، اس کو الگ جانا ہے۔ ہر ایک کے عصا اور ہر ایک کی لاٹھی کے اندر ایسی روشنی آ گئی، اس کو میرے نبی نے بھی نقل کر دیا اور قیامت تک وہ نقل ہوتا رہے گا۔ آخرت میں نماز کی روشنی آپ کو نظر آئے گی، زکوٰۃ کے، حج کے، روزے کے، ان کی روشنیاں تو ہوں گی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، امت محمدیہ کا نور وہ ان کے سامنے ان کا نور، دائیں طرف بھی نور، بائیں طرف بھی نور، لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر بھی کر کے دکھا دیا، وہ بھی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تو اعمال روشنی نور ہی نور ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ نے بھی کر کے دکھا دیا کہ نبی کے غلاموں کے لاٹھی میں اور ان کے عصا کے اندر وہ روشنی آ گئی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس دارالاسباب میں زہر کا اپنا اثر ہے، G3 کی گولی کا اپنا اثر ہے، کلاشنکوف کا اپنا اثر ہے، گندم کی روٹی کا اپنا اثر ہے، گالی کا اپنا اثر ہے، پیار کا اپنا اثر ہے، سردی کا اپنا اثر ہے، گرمی کا اپنا اثر ہے۔ نیک اعمال کا ان کا اثر وہ نور کی شکل میں ہے، وہ نور ابو بکر عمر عثمان علی 7 لاکھ انبیاء کو نظر آتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو وہ نور نظر نہیں آئے گا۔ تنزی جانو جانزی تندور انیس، لیکن کہ چشمو گوشرا ان نور انیس، میرے پاس اور آپ کے پاس وہ نور ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ آنکھیں بھی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ نماز کی تاثیر کیا ہے۔ نماز اپنا ہم تو بس یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ڈسپینسری کی جو گولی ہے اس کے اثر کے قائل ہے، G3 کی گولی کے اثر کے قائل ہے، کلاشنکوف کے اثر کے قائل ہے، پسٹل کے قائل ہے، زہر کے اثر کے قائل ہے، لیکن یہ کہ اعمال کے اثر کو ہم نہیں سمجھتے۔ نیک اعمال وہ اپنا اثر دنیا کے اندر الگ دکھائیں گے اور آخرت کے اندر اپنا اثر الگ دکھائیں گے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔